آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، یعنی تورات، انجیل، زبور ہے اپنی جگہ پر، ان کی جگہوں میں مجھے یہ چیزیں دی گئیں، اور سارے انبیاء پر جو مجھے فضیلت دی گئی اللہ کے کلام کے اعتبار سے بھی، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، یعنی مفصل جو صورتوں کو کہا جاتا ہے وہ مجھے دی گئی ہیں، اور اسی سے مجھے فضیلت دی گئی اللہ کے کلام کے اعتبار سے۔ حالانکہ اس کلام کا دیگر حصہ بھی دیگر کلام کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو مفصل مجھے دی گئی ہیں اس سے مجھے فضیلت دی گئی۔ یہ المفصل جو اللہ کے رسول کو دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مطلب قرآن کا کون سا حصہ ہے اور اسے مفصل کیوں نام دیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک مصر کے ایک معروف عالم دین ہیں 8ویں صدی ہجری کے، محمد بن بہادر ابن عبداللہ الزرکشی رحمہ اللہ، بدر الدین الزرکشی کے نام سے معروف ہیں، مصر کے نامور عالم دین، 794 ہجری سن میں وفات ہے ان کا، کئی کتابوں کے مصنف، بہت بڑے اصولی شافعی عالم دین تھے۔ وہ ان کی کتاب البرہان فی علوم القرآن بہت مقبول ترین کتاب، اس کتاب کا جو 14ویں جو قسم ہے وہ قرآن مجید کی صورتیں اور قرآن مجید کی آیتوں کی تقسیم سے متعلق ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتیں اور صورتوں کی تقسیم سے متعلق انہوں نے 14ویں قسم قائم کی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ المفصل سے مراد وہ ہیں جو سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک کا حصہ، سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک، اسے مفصل کیوں کہا گیا؟ انہوں نے اس کی 2 وجہیں بتلائی ہیں۔ ایک سبب یہ بتلایا کہ لکثرت الفصل بین السور، لکثرت الفصل بین سور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کثرت کے ساتھ فصل یعنی ایک طرح کے جو ہے مطلب الگ الگ کر دینا، وصل جوڑنا اور فصل الگ کرنا، کثرت فصل کی وجہ سے، یعنی سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، اس کے بعد دیکھتے جائیے آپ چھوٹی صورتیں، سورہ بقرہ کا جتنا حصہ ہے اس میں کئی صورتیں آ جاتی ہیں۔ تو کثرت فصل کی وجہ سے یعنی الگ الگ کیا جا رہا ہے اکثر صورتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے، اسی لیے اسے مفصل کہا گیا۔ ایک وجہ انہوں نے یہ بتلائی ہے۔ ایک دوسری وجہ انہوں نے یہ بتلائی ہے کہ ان صورتوں میں سورہ قاف سے لے کر کے، کیونکہ اس میں اکثر مباحث کون سے ہیں؟ آخرت سے متعلق، الایمان بالقدر سے متعلق، وقوع قیامت سے متعلق، جنت جہنم کی مباحث، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، اہل ایمان کا تذکرہ، کفار کا تذکرہ، اس میں ناسخ و منسوخ کہاں سے ہوگا؟ تو اس میں نسخ بہت کم ہوا ہے، منسوخ والی آیتیں اس میں بہت نہ کے برابر ہیں، اس وجہ سے انہیں مفصل کہا گیا، یعنی یہ آیتیں مفصل بیان کی گئی ہیں۔ مطلب اس کو جو ہے مطلب جسے حلال حرام کا معاملہ ہے اور بالخصوص آداب، وعظ و نصیحت، اس طرح کے امور ہیں جس میں ناسخ و منسوخ کا مبحث کم رہتا ہے، اس وجہ سے انہیں مفصل کہا گیا۔ یہ جو مفصل جب کہتے ہیں تو اس کو کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ تو متفقہ بات ہے کہ آخری قرآن کا حصہ ہے سورہ ناس تک، لیکن ابتدا کہاں سے ہے؟ آخری سورت تو سورہ ناس ہے المفصل میں، ابتدائی سورت کون سی سورت ہے؟ کہاں سے آغاز ہوگا اس سے؟ اس ضمن میں کوئی ٹھوس صحیح دلیل جو ہے مطلب نہیں ہے، جو دلیل ہے اس کی صحت میں اختلاف ہے۔ البتہ اہل علم کے اگر اقوال کی بات کریں تو اس سلسلے میں یعنی ابھی بدر الدین الزرکشی کی اگر ہم بات کرتے ہیں رحمہ اللہ، تو آپ نے یعنی صاف لفظوں میں لکھا کہ وَعِنْدَ أَهْلِ الْأَثَرِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْأَثَرِ مِنْ سورة قاف، یعنی اہل علم کے نزدیک صحیح قول یہی ہے کہ سورہ قاف سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جب سورہ قاف سے آغاز ہوگا تو سورہ ناس تک کے ضمن میں جو فضلت بالمفصل ہے اس میں سورۃ العلق بھی ہے، عمومی فضیلت ہے اس سورہ کی۔ بات واضح ہو رہی؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری کی نامور شخصیت ہے، معروف عالم دین، پوری دنیا جانتی ہے الحمدللہ، 774 ہجری سے وفات ہے آپ کا۔ آپ کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اس میں سورہ قاف آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ نے آغاز ہی میں لکھا ہے کہ راجح قول کے مطابق یہ پہلی صورت ہے، یہ پہلی صورت ہے جو المفصل میں مطلب پہلا مقام رکھتی ہے، یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہی اول سورۃ فی حزب المفصل علی الصحیح، ایسے ملتے جلتے اقوال ہیں آپ کے،
بلکہ آپ نے مطلب ایک حدیث لے کر کے آئے جو میں آپ کے آگے سناؤں گا. اس حدیث کو سنن ابی داؤد کی ہے, اس کو رکھ کر کے آپ نے کہا کہ یعنی صحیح ترین قول یہی ہے کہ یہی سورہ ہے, سورہ قاف. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ 9ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں, 852 ہجری سے وفات ہے آپ کا. فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح جو آپ نے کی ہے کتاب الاذان کی, کتاب الاذان میں ایک مسئلہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا, کہ ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ, کہ اذا طول الامام وللرجل حاجہ فخرج فصلى, یعنی امام نے نماز کو لمبی کر دی اور کسی مصلی کو اتنی حاجت تھی کہ جو ہے فخرج فصلى, نماز سے نکلا اور اپنی نماز پڑھ کے نکل چکے ہیں. اس ضمن میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا تھا نا کہ اتنی لمبی لمبی صورتیں مت پڑھاؤ, آپ نے کیا کہا تھا کہ مطلب مفصل پڑھائیے, مفصل صورتیں, اس میں والشمس وضحاها اور جو ہے آپ نے واللیل اذا یغشی وغیرہ کی طرف رہنمائی کی تھی. تو مفصل صورتیں پڑھانے کے لیے کہا تھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس کی ایک فضیلت ہے. تو مفصل کی جو شرح کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے وہاں پر بھی کہا کہ صحیح قول یہی ہے کہ یہ سورہ قاف سے سورہ ناس تک ہے. پھر ایک اور جگہ پر بھی باب الجمع بین السورتین فی الرکعہ, اس ضمن میں بھی ابن حجر نے لکھا ہے رحمہ اللہ. تو یہی ہے ایک حدیث جو آتی ہے کہ کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے, اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے, باب تہذیب القرآن یا باب حزب القرآن, ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابو داؤد نے رحمہ اللہ, باب تہذیب القرآن کے نام سے کتاب قراءۃ القرآن میں. اس میں جو ایک حدیث آتی ہے وہ حدیث کے سلسلے میں یعنی کچھ اہل علم نے صحیح کہا ہے, کچھ اہل علم نے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو ضعیف قرار دیا اس کو. بہرحال اہل علم کے پاس جو ہے ایک راجح قول ہے کہ جو ہے مطلب یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ قاف سے. سورۃ العلق